ایک سیکنڈ میں وہ جو اب تک اس کی دولت کی غرضی کے بھاؤ بن گئی، جس نے بھنا لیا، جس کے رکھے رہ گئے، گل گئے، سڑ گئے، تہخانوں میں قید ہو کر کے رہ گئے۔ یہ تو دنیا کی ایک عام سی مثال ہے۔ قارون کے خزانوں کا کیا تم کو نہیں پتا؟ انسان قارون انتقال کر گیا، خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ آج پوری روئے زمین پر اگر دیکھو تو اس کے خزانوں کی جھلکیاں نظر آیا کرتی ہیں۔ پورا خزانہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اے میرے بھائیو، ہاں اگر یہ دولت آپ کو ملی ہے تو پھر ایسی دولت کی دعائیں کیا کرو، میرے مولا دولت تو تو نے دی ہے مگر تو مجھے عثمان غنی کا غلام بنا دے۔ اے میرے مولا یہ تو نے مال جو دیا ہے، یہ میں دنیا کی دولت نہیں مانگتا تھا۔ اے مولا تعالی جب تو نے اپنے خزانہ رحمت سے یہ دولت عطا کر ہی دی ہے تو پھر مجھے اس دولت کو خرچ کرنے کی ایسی توفیق عطا فرما جو توفیق تو نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اگر اعلان ہو جائے کہ اے بندے تجھے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو تو دائیں بائیں نہ دیکھے، گھر بار کو نہ دیکھے، اولاد کو نہ دیکھے، تو یہ صدا لگا اے مولا تیری بارگاہ میں جتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی اپنا پیسہ خرچ کرتا چلا جاؤں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی وہ ادا کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرو۔ جب حاضر اسلام پیغمبر اسلام حاضر برحق نے جب آواز لگائی تھی اے لوگوں تمہارے مال کی اسلام کو ضرورت ہے، صحابہ اپنا مال لے کر کے جمع ہو گئے تھے، مگر جب آخر میں ابو بکر آئے ہیں تو اس شان کے ساتھ آئے تھے، گھر کے اندر جتنا مال اور دولت تھا سارا جمع کر لیا تھا اور نبی کے قدموں میں لا کر کے قربان کر دیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی آفتاب مولانا صاحب قبلہ منظری۔ بہت اچھا بھائی مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ نوجوان کو دیکھو جوانی میں اکڑا جا رہا ہے، فیشن اس قدر خطرناک، اللہ اکبر دیکھنے کے بعد لگتا نہیں ہے یہ نوجوان کسی مسلمان کا بیٹا ہوگا۔ کانوں میں کنڈل ڈال لیے، اللہ بننا کیا چاہتا ہے یہ تو بتا۔ اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے تو مرد بن کر رہے، کنڈل کانوں میں ڈالنا یہ مرد کی پہچان نہیں، یہ عورت کی پہچان ہے۔ گلے میں چینیں ڈالنی تو یہ تو بتا بننا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے تو تجھے اچھا خاصا مرد بنایا ہے، مرد ہے تو مرد بن کر کے رہے۔ عزیزان محترم، ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں چھلے، حد تو یہ ہے آج سونے کی انگوٹھیاں نوجوان پہننے لگا۔ کیا نبی کا فرمان تم کو پتہ نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مرد ہو کر کے اپنی انگلیوں میں اپنے پیروں میں سونے اور ہیرے وغیرہ کی انگوٹھیاں یا چھلے پہنے گا اس حصے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تمہیں نبی کا فرمان یاد نہیں رہا؟ آج تمہارے انگلیوں کے اندر چھلے آ گئے، تم نے اپنی کلائیوں میں کڑے ڈال لیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو یہودیوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، یہ وہ طریقہ ہے جو عیسائیوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے اپنے درمیان اس چیز کو عام کر رہا ہے۔ کانوں میں کنڈل، ہاتھوں میں کڑے اور انگلیوں میں چھلے وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، گلوں کے اندر چینیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھو اور اسلام کی پہچان دنیا والوں کو بتا دو۔ اور لوگوں تم سوتے رہتے ہو، مسجد کے مناروں سے اذان کی آوازیں آتی رہا کرتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر یہ نوجوان مسلمان ہیں آج راستوں پر صبح کے وقت نکلو تو غیر قومیں ان کے نوجوان صبح کے 3 بجے سے راستوں پر دوڑنا شروع کر دیا کرتے ہیں، مگر یہ نوجوان اسلام کا کیسا ہے؟ اس کی صبح تب، اس کی رات جب ہوتی ہے، جب دنیا بیدار ہونے لگتی ہے، جب 3 بجے کا وقت ہوتا ہے تب اس کا نیٹ بند ہوتا ہے، پھر یہ اپنے بستر کو سنوارتا ہے، اپنے سر پر چادر تانتا ہے، تب یہ سونا شروع کرتا ہے۔ ارے تو کس غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ کامیابی تجھے اپنے بستر پر رات کے 3 بجے سونے کے بعد نہیں ملے گی، بلکہ کامیابی تب ملے گی کہ رات کو عشاء کا نماز جماعت کے ساتھ ادا کر، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر۔ آمینہ کے لال ہم غریبوں کے غم گسار ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی رات کو فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اور صبح کو فجر کی نماز با جماعت اٹھ کر کے ادا کیا کرتا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری رات سوئے رہنے کے باوجود پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا
فرماتا رہا کرتا ہے تو اپنے بستر پر سو جائے گا، اللہ کی رحمتیں تجھ پر برستی رہے گی، تو بستر پر سوتا رہے گا، فرشتے تیری حفاظت کرتے رہیں گے، جب صبح کو اٹھنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تیرے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، واہ سبحان اللہ۔ مگر نہیں، نوجوان جب صبح کو اٹھتا ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے اور رات کو سو رہا ہے 2 3 بجے تک، غیرت مر گئی، حیا کا جنازہ نکال دیا، کس غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہو؟ کون ہے تمہاری ہلاکت و بربادی کا ذمہ دار؟ بولو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کون ہے تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذمہ دار؟ آج دیکھو، نکلو فجر کے وقت ہم لوگ جاتے ہیں پروگرام کرنے والے، جب پروگرام ختم کر کے اپنے گھروں کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، جس راستے پر چلو 10 15 20 نوجوان لڑکے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہاں ہے؟ کون سی لسٹ میں ہے؟ کون سی فہرست میں ہے؟ کس غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ ارے فٹ رہو گے تبھی تو ہٹ رہو گے، جب فٹ ہی نہیں ہوگے تو ہٹ کہاں سے ہو جاؤ گے؟ کہتا ہے ہیرو بنوں گا، ہیرو بن رہا ہے، سنو نالائق، شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے میں ہیرو بنوں گا، ہیرو ایسے بنے گا رات کو 3 بجے سوئے گا اور صبح کو 10 بجے اٹھے گا، ایسے ہیرو بنے گا؟ ہیرو ایسے نہیں بنے گا، ہیرو تب بنے گا جب رات کو قرآن کی تلاوت کر کے تو سوئے گا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور فجر سے پہلے اٹھے گا۔ تو نوجوان ہے، اسلام نے منع نہیں کیا دوڑنے کو، بھاگنے کو، ارے یہ تو اسلام کا طریقہ ہے، یہ تو پیغمبر اعظم نے اپنے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ فٹ رہو، فٹ رہو گے تبھی تو ہٹ رہو گے، نماز فجر پڑھو، قرآن کی تلاوتیں کرو، ماں باپ کی خدمتیں کرو، کاروباروں پر جاؤ، اللہ اللہ جس راستے سے جاؤ، لوگ دیکھیں کہ دیکھو نوجوان مسلمان جا رہا ہے، جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ تم نے تو اپنے چہروں کو اتنا منحوس بنا لیا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان ہو یا کسی اور قوم سے ہو، اور آج تم جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ او لوگوں، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، او لوگوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت عطا کی ہے، تو اس دولت اور مال کو، اس اولاد کو اس طریقے سے اس راہ پر لے کر کے جاؤ تاکہ تم کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے۔ ایک بات بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس نے اپنے اولاد کا کاروبار کرایا اور ان کو جو ہے اچھا کام کرایا، اچھی ترقیاں اپنی اولاد کو دی، زمین و جائیداد ان کے لیے تیار کی، مگر یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان تیار کر کے رکھا؟ میں اگر آپ سے سوال کروں تو آپ کہیں گے یہ آخرت کا سامان کیا ہوتا ہے، یہ آخرت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ تو سنو اپنے پیارے نبی کی پیاری حدیث پاک سنو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان انتقال کر جاتا ہے، جیسے ہی انتقال کر گیا دنیا سے اس کا رشتہ ناتا ختم ہو گیا۔ دنیا سے رشتہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے اس کا عمل منقطع ہو گیا، اب وہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہا، عبادات کرنے کے لائق نہیں رہا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، اب جس عالم میں وہ گیا ہے وہ دار العمل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، انتقال کر گیا ہے، اب وہ عمل اس کا منقطع ہو گیا ہے، مگر آمنہ کے لال کا فرمان سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان انتقال تو کر جاتا ہے مگر انتقال کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں بولو، سب لوگ بولو، کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں اگرچہ آپ انتقال کر جائیں، قبر میں چلے جائیں، 1 سال ہو جائے، قبر میں گئے ہوئے 10 سال ہو جائیں، 20 سال ہو جائیں،
مگر ان 3 چیزوں کا ثواب آپ کو آپ کی قبر میں پھر بھی ملتا رہے گا۔ اللہ نبی کے صحابہ نے عرض کیا آقا یہ تو بتائیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ انسان کے انتقال کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا ثواب انسان کو اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلا عمل تو یہ ہے انسان صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے، صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے گا، مر جائے گا، قبر میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کی روح کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے مسجد، اس میں آپ نے اپنی پاک کمائی سے، توجہ کرنا میرے لفظوں پر، اپنی پاک کمائی سے 1,00,000 2 لاکھ نہیں، 1 روپیہ بھی اگر خرچ کر دیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مکھیا کو منانے کے لیے نہیں، اپنی تعریف کرانے کے لیے نہیں، اپنی بات منوانے کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے اپنی حلال کمائی سے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، تو آپ کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، نبی کا فرمان ہے یہ حدیث پاک، لیکن شرط ہے حلال کمائی ہونی چاہیے اور خلوص دل کے اندر، نیت کے اندر ہونا چاہیے کہ دنیا دار کوئی راضی ہو نہ ہو مگر آمینہ کے لال راضی ہو جائیں، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اے میرے بھائی، او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ توجہ کے ساتھ سن، بیٹھ، اٹھنے کی کوشش مت کرنا کوئی بھی، ورنہ سوچ لینا میں بٹھا دوں گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پہلی چیز میں نے کیا بتائی آپ کو؟ صدقہ جاریہ، بولو اپنی زبان سے بولو یار، صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ جو ہمیشہ باقی رہے، جاری رہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ کا گھر ہے مسجد، رسول اللہ کا گھر ہے مدرسہ، مدرسے میں اپنے پیسے کو لگایا، یہ علماء کرام آتے ہیں ان کو بطور تحفہ اپنے کچھ بھی پیش کر دیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے دین کو آگے بڑھا، اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، دین مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے جو روپیہ پیسہ اپنے طرف سے اپنے پاک مال میں سے خرچ کیا ہے، قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے او علم ينتفع به، یہ ایسا علم حاصل کرو جو نفع بخش ہو۔ سبحان اللہ، اس علم سے کیا مراد ہے؟ ایسا علم جو نفع بخش ہو، یعنی آپ خود بھی قرآن پڑھو، یہ مت سوچو تو 50 سال کے ہو گئے، 55 سال کے ہو گئے، ارے جناب 55 سال کے ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہم نے تو 55 سال والوں کو ایسا دیکھا ہے، عمر تو 55 کی ہوتی ہے مگر عادتیں بچپن کی ہوا کرتی ہیں، خود میں توڑتے بڑا وقت ہو گیا مگر ابھی تک ہنسی مذاق کی عادت ان کے اندر سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، ہنسی مذاق کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں جب جایا کرو، مسجدوں میں جب جایا کرو، اپنی ہنسی اور مذاق مسجد کے باہر چھوڑ کر کے جایا کرو، مسجد میں جب حاضر ہو جاؤ دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، دنیا سے رشتہ ناتا ختم کر دو، اللہ کے گھر میں جب پہنچ جاؤ تو پھر دنیا کی باتیں نہ کیا کرو، اگر باتیں کرنی ہے تو آمینہ کے لال کی باتیں کیا کرو، دنیا کا ذکر نہ کیا کرو، پروردگار عالم کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر مسجد میں کرو گے تو مولا تعالیٰ بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ او علم ينتفع به، علم ایسا حاصل کرو جو نفع بخش ہو، یعنی قرآن پڑھو، عمر کوئی بھی ہو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے، نمازیں یاد کریں گے، کلمے یاد کریں گے، دعائیں یاد کریں گے، جب وہ نمازی بن جائیں گے، قرآن کے حافظ بن جائیں گے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے،
تو پھر انشاءاللہ آپ تو انتقال کر جائیں گے مگر ان کے پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور آخری بات میرے نبی ارشاد فرماتے اولد صالح یدعو له۔ حضرت مولا علی قاری نے اس کی تفسیر فرمائی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ انسان نیک اولاد چھوڑ کر کے چلا جائے جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ حضرت مولا علی قاری بیان فرماتے نیک اولاد سے کیا مراد ہے؟ تو بیان فرماتے نیک اولاد سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے۔ اللہ نے اگر آپ کو 2 3 4 بیٹے اگر عطا فرمائے ہیں تو رب تعالی اگر آپ کو توفیق دے اپنے بچے کو ایک کو کم سے کم حافظ قرآن بنا دو، قاری قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو، جب تک یہ بچہ آپ کا قرآن پڑھتا رہے گا، نبی کی حدیثوں کو پڑھتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا اور نمازیں پڑھ پڑھ کر کے آپ کے لیے دعائیں کرے گا، جب یہ قرآن پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔